تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس وقت جو حال تھا مسلمانوں کا وہ ویسے ہی تھا جیسے جب کوئی بچے کے والد رحلت فرما جاتے ہیں تو جس پرکار سے والد کے جانے سے گزر جانے سے ایک بچہ روتا ہے اسی پرکار سے مسلمان بھی رو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرما جانے پر، کیونکہ وہ ان سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ ان کا جو یقین تھا، محبت تھا، وہ سچا محبت تھا، وہ صرف زبانی محبت نہیں تھا۔ ہمارا جو محبت ہے آج کل وہ صرف زبانی محبت ہے، ہم بولتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کے احکامات کو نہیں مانتے، صرف ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسا محبت؟ زبان سے بولنا بہت ہی آسان ہے لیکن اس کو کرنا وہ محبت کہلاتا ہے۔ تو حالانکہ ان کا جو محبت تھا وہ بہت ہی مضبوط محبت تھا اور سچا محبت تھا، تو ان کے رحلت فرما جانے پر مسلمانوں بہت غمگین ہو گئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، اب کیا کیا جائے۔ وہ بلیو نہیں کر پا رہے تھے کہ اب ہمارے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ بڑے بڑے صحابی غمگین ہو گئے تھے، بڑے بڑے صحابی جیسے حضرت علی، وہ تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اتنے جائنٹ مین، گریٹ مین، وہ بیٹھ گئے تھے، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھا کھڑے ہونے کا۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اپنے معیار سے تلوار کو نکال لیے اور فرما رہے تھے کہ جو بھی شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت پا گئے تو اس کا میں قتل کر دوں گا۔ یہ سینیریو تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے بعد۔ وہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، پر اس وقت جو شخص ابھر کے آیا، جس نے ان سبھی کو سنبھالا، ایک موٹیویشن دیا ان لوگوں کو گائیڈ کیا، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس وقت اپنے گھر ساکھ میں تھے، تو جب یہ معلومات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ فوراً اپنے گھوڑے میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو۔ اور انہوں نے مسجد نبوی کے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں پر گیدرڈ ہوئے ہیں، وہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو اٹینشن نہیں دیے اور سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روم چلے گئے۔ وہاں پر جس کپڑے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ڈھکے ہوئے تھے، ان کو کپڑے کو اٹھائے اور ان کے ماتھے کو چوما اور فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ سیکریفائز نہیں کیا، میں نے آپ کے لیے کیا کچھ سیکریفائزز نہیں کیا۔ اینڈ ہاؤ ہورسم یو آر، آپ کتنے خوبصورت ہیں جب آپ زندہ تھے اور ابھی بھی جب آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، اور یہ موت آپ کو دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ان کے چہرے مبارک کو ڈھک دیے اور پھر وہ واپس مسجد نبوی چلے گئے۔ اور وہاں پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے یا ان کا فوت ہو گیا تو میں ان کا قتل کر دوں گا، اور وہ ہائپوکرائٹ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موت نہیں آیا، وہ صرف اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھایا کہ شانت رہو، لیکن وہ کسی کے بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد جو الفاظ کہے حضرت ابو بکر نے وہ تاریخی الفاظ ہیں۔ تو اس کے بعد ابو بکر نے تاریخی جملے کہے، کیا کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں تھے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو مردوں کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کی عبادت کرتے ہیں، انسانوں کو خدا مان لیتے ہیں، وہ سب جاہلیت ہے۔ وہ شخص تمہیں کیا دے سکتا ہے جو مرا ہوا ہے؟ وہ شخص سے کیا مانگنا جو ایک چیٹی پیدا نہیں کر سکتا، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا؟ مانگنا ہے تو اس
رب سے مانگو جس نے پوری کائنات کو بنائی ہے. مانگنا ہے تو اس رب سے مانگو جس نے تمہیں زندگی دی ہے. انسان سے کیا مانگتے ہو؟ عبادت کرنا ہے تو اس رب کی عبادت کرو. اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی آیات سنائی لوگوں کو. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3. انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے، اور اگر اب وہ ان کی شہادت ہو جائے یا وہ رحلت فرما جائے تو کیا تم اپنے مقصد سے روگردانی کرو گے؟ تو جو اپنے مقصد سے روگردانی کرے گا وہ یہ جان لے کہ وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بات سن کے لوگوں کو سینس آئی اور وہ اوور کم ہوئے اپنے گریف سے. اور پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بھرس ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یہ آیات ابھی ابھی نازل ہوئی ہے.